الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم إن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي بشر عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الله الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يزيدهم من فضله الكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين دیکھیے یہ سورہ شورا کی آیات ہیں اور آج جس آیت سے تلاوت شروع ہوئی ہے اس آیت کا ترجمہ اس کا مطلب موجودہ دور موجودہ وقت کے لحاظ سے ذرا سنیے گا کہ آج سے 14.5 سال پہلے جو حال تھا کفر و شرک کی طغیانی کا اور ان کی حماقت کا، آج بہت کچھ ڈگری حاصل کر لینے کے بعد بھی لوگ اس سے گھٹے نہیں ہیں، کچھ بڑھ ہی گئے ہیں اس میں۔ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کے لیے کچھ میرے خدائی میں شریک بھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں وہ باتیں مقرر کر دی ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا، جس میں جو قانون اتارے، جو احکام اتارے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین، اللہ کے قانون کے مقابلے میں دوسرا دین، دوسرے قوانین بنائے ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ساجھیدار انہوں نے مقرر رکھے ہیں، انہوں نے یہ بنایا ہے؟ اللہ نے تو چیز اجازت نہیں دی کہ اس کے مقابلے میں دوسرے قوانین اور احکام بنا لیں۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے قوانین کے خلاف کوئی قانون بنانا یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج دینا ہے کہ اللہ نے آپ نے جو قانون بنایا تھا وہ قانون تو ٹھیک نہیں ہے، اب ہم قانون بنا رہے ہیں۔ تو گویا جو انہوں نے معبودان باطل تراش رکھے ہیں، انہوں نے ان کو یہ سوجھ دی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ان کی یہ حرکت اتنی بری ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی ناپسندیدہ اور قابل غضب ہے ان کی حرکت کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی، پہلے سے اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اعمال
کی سزا اور جزا آخرت میں دے گا، مرنے کے بعد دے گا، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لا رہے ہیں یہ کہ ان کی حرکت اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ کر دیتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات پہلے سے طے کر رکھی ہے کہ انجام جو ہے وہ مرنے کے بعد ملے گا، آخرت میں ملے گا، اس لیے بھی ان کو چھوٹ اور ان کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ کیا ہے یہ؟ والی گاڑی ہے۔ اچھا، اور یہ ہیں ظالم، اور یقیناً ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ نے سمجھا آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کچھ ہے، یہ اس کے مقابلے میں دوسرے قوانین پاس کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرے احکام پاس کر رہے ہیں۔ ایسا نہ سمجھیے دنیا بھر میں ہی تماشا ہو رہا ہے، اور بہت سے وہ ملک جہاں پر کہنے کو مسلمان حکمرانی کرتے ہیں وہاں یہ سب حرکتیں ہو رہی، اسی وجہ سے دوسروں کی ہمت بھی بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے دوسروں کی ہمت بڑھ رہی ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اپنے پیر کلہاڑی مارنا آخرت کے لحاظ سے یقینی ہے بالکل، اسی کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہوگا، ظالموں کو دردناک عذاب ملے گا، لیکن دنیا کے لحاظ سے بھی اپنے پیر پہ کلہاڑی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ اس کی مصلحتوں حکمتوں اس کے فائدے نقصان سے جتنا واقف ہے کوئی دوسرا کتنا ہی پڑھ لکھے نہیں واقف ہو سکتا۔ دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں، ہے نا، تو اس کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جو فوائد رکھے ہیں، جو وٹامنس وغیرہ رکھے ہیں، بہت ہی راز اب کھل رہا ہے نا۔ ایک زمانہ تھا، آپ یاد کیجئے میرے بچپن کی بات، کہ مکرا، اودم اور کیا ساما ہے نا، اور مٹر اور چنا، یہ سب موٹے دانے کہلاتے ہیں، اب بھی کہلاتے ہیں موٹے دانے۔ اور یہ کبھی شوقیہ کوئی کسی نے کچھ تھوڑا بہت پکا لیا اور کھا لیا، شوقیہ تو الگ بات ہے، ورنہ کہ اس کو مزدور نہیں لینا پسند کرتے تھے، اس کو مزدور لیں۔ اور آج صورتحال یہ ہے، اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کبھی کبھی مزدور بعض کہیں کہ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں تھوڑا گیہوں بھی دے دیجئے، تو اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ گھر ہی پر مہمان کے لیے کافی ہو جائے گیہوں، وہی جو اور وہی سے چیزیں مزدوری میں دی جاتی تھیں۔ پہلے پیسہ مزدوری میں کم دیا جاتا تھا، یہی چیزیں مزدوری میں زیادہ دی جاتی تھی کھیتوں کی کٹائی میں۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوزوں میں، مکرا میں اور ساما میں اور باجرے میں اور جوار میں آج وٹامن پیدا ہو گئے ہیں۔ اب تمام تحقیقات آ رہی ہیں کہ موٹا دانہ کھانا چاہیے، اس میں فائبر زیادہ ہے، اس میں زیادہ ہے، اب وہ پیک ہو کر کے گیہوں سے مہنگا بک رہا ہے، باسمتی چاول تو شاید مہنگا ہو، زیادہ مہنگا بک رہا ہے نا۔ یہ میں آپ کو کیوں بتلا رہا ہوں؟ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو تاثیرات رکھی تھیں اب زیادہ اس کا پتہ چل رہا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان چیزوں میں جو آدمی کے حصی استعمال میں آتی ہیں، کھانے پینے میں آتی ہیں، ان میں فوائد رکھے ہیں، اور وہ جو ہے اب تک بہت سے فائدوں کے علم نہیں تب ہو رہا ہے، آگے چل کے کیا کیا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو علمی اور نظریاتی احکام اور قوانین بنائے ہیں اور ہمیں عطا کیے ہیں، اس کے اندر بھی اسی طرح سے بہت فائدے ہیں اور بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ضروری تھوڑا ہی کہ ہماری سمجھ میں آ جائے، بالکل ضروری نہیں کہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اور ایمان کے نور سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، تو اس کی سمجھ میں آتی بھی ہیں حکمتیں مصلحتیں، اس کی سمجھ میں حکمتیں مصلحتیں آتی بھی ہیں، اور اس کا قلب منشرح ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی شک اور شبہ اور اعتراض نہیں پیش آتا، اس کا دل بالکل منشرح رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہوتا ہے جو قلب مومن تقی میں، مومن متقی جو ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ القاء فرما دیتے ہیں۔ اب کسی کو ہے کھانے کی ضرورت چنا اور بیسن، اور اس کو آپ خالص گیہوں کھلائے جائیے، تو سوائے اس کے کہ اس کی کڈنی فیل ہو جائے
اس کی شوگر بڑھ جائے، اس کا بی پی بڑھ جائے، اس کے سوا کیا ہوگا؟ یہی سب ہوگا نا۔ ویسے دیکھنے میں تو ظاہر بات ہے کہ ویسی روٹی نہیں بلکہ روغنی روٹی کھا رہا ہے۔ روغنی روٹی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آج کل آپ لوگ شیرمال کہنے لگے ہیں، ہم لوگ بچپن میں اس کو روغنی روٹی کہتے تھے۔ تو یہ دیکھنے میں شیرمال کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اپنی بیماری بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بیٹی کے لیے نفقہ وصول کر رہے ہیں، اسلام کے قانون کے خلاف ایام عدت گزر جانے کے بعد بھی فلاں قانون بن گیا، اس کا ناجائز فائدہ مسلمان خود اٹھانا چاہ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ فلاں قانون جو اسلام کے خلاف بنا ہوا ہے، بن رہا ہے، اس سے بڑا یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے، یہ لیکن دیکھنے میں ایسے ہی ہے جیسے شوگر کے مریض، بی پی کے مریض شیرمال کھا رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے نا، لیکن اندر اندر زہر کھا رہا ہے نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ حسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور اس کے اندر بہت سے فائدے رکھ دیے ہیں۔ اسی طرح یہ قوانین ہدایت ہیں، اس کے اندر بہت سے فائدے رکھتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے ہی میں ہمارا فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور اس کے خلاف عمل کرنے میں آخرت کا جو نقصان ہے عذاب علیم کا وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہیں، اور اس کے نقصانات وہ ممالک جھیل چکے ہیں اور مسلسل جھیل رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے قانون سے لڑائی لی تھی۔ جو بھی لڑے گا اللہ کے قانون سے اور اس کے مقابل میں لائے گا، وہ اس کا نتیجہ بھگتے گا، اس کا انجام بھگتے گا، اور وہ سمجھے اور چاہے نہ سمجھے گا، اور ہدایت کے راستے پر آئے گا تو فائدے میں رہے گا، نہیں نقصان اس کا اٹھائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کا قرآن پر، حدیث پر اور شریعت پر، اسلام پر ایمان ہے، وہ اپنی جگہ اگر قائم رہ جائیں، اپنی جگہ وہ قائم رہیں، اپنی عمل میں مضبوط رہیں، اپنے ایمان میں مضبوط رہیں اور اپنے عمل میں مضبوط رہیں، تو کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا، ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آخر چاہے تو رہے ہیں نا، لوگ کی نماز نہ پڑھیے آپ، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی کچھ کر لے رہا ہے۔ اسی طرح سے تمام قوانین کا معاملہ ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو خدائی میں شریک انہوں نے بنا رکھے ہیں، انہوں نے دین میں ان کے لیے کچھ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، تو مقرر کر لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، تو ٹھیک ہے مقرر کر لیا ہے، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، وہ تو ابھی فیصلہ ہو جاتا، اور ابھی یہ اللہ کے قہر اور غضب کے یہ مستحق ہو جاتے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات پہلے سے طے کر رکھی ہے، وہ کیا بات طے کر رکھی ہے کہ مرنے کے بعد ہی سزا جزا کا معاملہ ہوگا، آخرت ہی میں سزا جزا کا معاملہ ہوگا، اس لیے بھی ڈھیل دے رہے ہیں۔ تو یہ ظالم سن لیں کہ ان الظالمین لہم عذاب الیم، کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس دردناک عذاب کا ذرا منظر بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے، ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بہم، تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنے کیے کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے۔ آج تو بہت شیر ہیں بنے ہیں نا، سینہ تانے ہوئے ہیں، لیکن وہ جب وقت آ جائے گا تو یہ اپنے کیے کے وبال کے سے بالکل ڈرے ہوئے ہوں گے، لیکن اب ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ واقع ہی اب تو ان کے اوپر وہ پڑھ کر رہے گا، اب تو وبال ان کے اوپر پڑھ کر کے ہی رہے گا۔ یہ حال ہے ان کا جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون بنا کر شیر بنے ہوئے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ یہاں تو گزر ہی جائے گی، یہ دنیا گزر جانے والی ہے۔ آدمی پہلوان رہے، بہت صحت مند رہے تو بھی اگر چند سال اس کی زندگی ہے گزر جائے گی، اور اگر بیمار آزار ہے، کمزور ہے، تو بھی جتنی سال کی زندگی گزر جائے گی۔ بہت کھا پی کے رہا ہے تو بھی گزر جائے گی، فاقہ مستی میں ہے تو بھی گزر جائے گی۔ یہ دنیا تو گزر جانے والی ہے، اس لیے اس کی تو کوئی حقیقت ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ ہماری ضرورت کے لحاظ سے تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، جو ان کا کرم ہے، باقی اس کی کوئی حقیقت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ اصل حقیقت تو اس کی ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اب ہمیشہ رہنے والی نعمت و دولت کیا ہے؟ جنت کے باغات، جو ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان کا صلہ و پھل ہیں۔ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، نیک کام کرنے کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ اللہ کے قانون، اللہ کے احکام پر عمل کیا، بنیادی
بنیادی نیک عمل تو ایمان ہے، پھر اس کی شاخیں یہی ہے کہ اللہ کے احکام پر، اس کی ہدایات پر عمل کیا، ان کو جنتوں کی باغات میں جگہ ملے گی۔ جنتوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مطلب جنت کے حصے ہیں نا، ابھی جنت میں باغات کے بھی حصے ہیں، اور باغات بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں بھئی، کہیں امرود ہے تو کہیں آم ہے، تو کہیں آڑو ہے، تو کہیں خوبانی ہے، تو کہیں بادام ہے، اور کہیں پھلواریاں ہیں، پھلواریوں میں کہیں گلاب کے پھول ہیں، کہیں چمیلی کے پھول ہیں، کہیں بیلے کے پھول وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو اعمال کے لحاظ سے اور ایمان کے لحاظ سے لوگوں کو بہشتوں میں حصے ملیں گے، سب ایک ہی درجے میں تو نہیں رہیں گے نا، کوئی تھرڈ کلاس اے سی میں ہوگا، کوئی سیکنڈ کلاس اے سی میں ہوگا، کوئی فرسٹ کلاس اے سی میں ہوگا، اور کوئی معلوم ہوا کہ ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے۔ ارے یہاں والا ہوائی جہاز سب تو فیسلٹی ہے، وہاں کی جو نعمتیں ہیں اس کے لحاظ سے ہی تو سمجھانے کے لیے انعام لے لیے جاتے ہیں۔ اور سنیے، ہر ایک اپنی اپنی جنت میں، اپنی بہشتوں میں آرام و راحت کے ساتھ ہوگا، لیکن ہر ایک کے لیے یہ ہوگا کہ لہو ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا۔ جنتی جو کچھ چاہے گا ان کے رب کے پاس وہ موجود ہوگا، اس لیے کہ وہاں اب عمل کی دنیا نہیں ہے، وہاں تو ذکر اللہ میں بھی لذت اور حلاوت محسوس ہوگی، اور یہاں جو کچھ صبر کیا ہے اس صبر کا پھل وہاں ملے گا، جو جی چاہے گا وہ چیز وہاں مل جائے گی۔ اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں خرافات کا جی نہ چاہے گا، وہاں کا ماحول خرافات کا نہیں ہے۔ جیسے کوئی مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو وہاں جوا کھولنے کی جی چاہے گا کیا؟ جب مسجد میں آ گیا تو چاہے جواڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب مسجد میں آ گیا جتنی دیر ہے تو نیک ہے نا وہ۔ تو جب دنیا میں مقامات کا یہ حال ہے تو وہ تو اس مقام کا کیا کہنا ہے؟ تو وہاں خرافات کا جی نہ چاہے گا، اچھا ہی جی چاہے گا۔ بریانی کھانے کی جی چاہے، شاید ہو سکتا ہے بریانی لوگ پسند کرتے ہیں، اور جو جی چاہے جو جی چاہے گا بہرحال مل جائے گا۔ نہاری کی جی چاہے گا، نہاری مل جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے جی چاہے گا کہ ہمارے لڑکا پیدا ہو جائے تو لڑکوں پیدا ہو جائے گا، اور اسی لڑکا پیدا ہو کر جوان بھی ہو جائے گا، سیانہ بھی ہو جائے گا، تو عموماً سب کچھ وہاں ہو جائے گا۔ تو لہو ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بڑا فضل، یہ ہے بڑی مہربانی۔ ظاہر بات ہے اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مقام پر ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو کچھ وہاں چاہ رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر فراہم کر رکھا ہے۔ اور آگے سنیے، اس سے بھی زیادہ خوشکن بات یہ ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو بھی بتایا ہے کہ فضل کبیر ملے گا، وہاں بڑی مہربانی حاصل ہوگی، بڑا فضل حاصل ہوگا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، ہے نا۔ ایک یہ ہے کہتے ہیں صاحب اعلان ہوا ہے شہر میں، کس نے اعلان کیا؟ کسی چپراسی نے اعلان کیا، یا کسی چھوٹے موٹے افسر نے اعلان کیا۔ ایک یہ ہے کہ حکمران وقت نے اعلان کیا، اور ایک یہ ہے احکم الحاکمین نے اعلان کیا، احکم الحاکمین نے اعلان کیا۔ تو فرماتے ہیں یہ خوشخبری جو سنائی جا رہی ہے، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کس کو؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری، اور اللہ تعالیٰ خود یہ خوشخبری دے رہے ہیں اپنے کلام کے اندر۔ تو اگر ذرا سی غیرت ہو، ذرا سے ہوش کے ناخن آدمی لے، ذرا بے شرمی چھوڑے، تو اس کو غیرت آنی چاہیے کہ اوپر خوف کی باتیں بھی سنائی گئیں، نیچے خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے۔ تو انسانی شرافت غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کی دعوت پر کان لگاتے اور غور سے سنتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آج بھی موجود ہے، اس پر کان لگاتے اور اس کو غیر سے سنتے۔ لیکن اگر اس پر بھی تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان سے اب یہ کہیے کہ اس سے جو اس وقت آپ کے مخاطب تھے، پہلے مخاطب تو وہی ہیں نا، قریش، اب واسطہ بے واسطہ قیامت تک سب ہوتے رہیں گے، لیکن اولین مخاطب جو ہیں ان کے
ان کا جو موجودہ وقت میں جو صورتحال اس کا زیادہ لحاظ ہے. کیا کہیے ان سے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہیے ان سے کہ میں تم سے اس کے اوپر کوئی اجرت، کوئی فیس نہیں مانگ رہا ہوں. الا المودۃ فی القربى، مگر رشتہ داری کی محبت، یہ مانگ رہا ہوں اجرت. تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن ایک اجرت مانگ رہا ہوں، کیا؟ رشتہ داری کی محبت. یہ کوئی اجرت تو ہے نہیں، یہ کوئی اجرت تو ہے نہیں. جیسے کوئی شاعر کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے کوئی شاعر، ہاں تو کہیے ہوں گے کہ مجھ میں ایک عیب ہے بڑا کہ وفادار نہیں ہوں، ہے نا؟ تو وفادار ہو نا اقبال بھائی، عیب ہے؟ بولیے، آزمود جیوی ہیں، ہاں. لیکن کہہ رہا ہے کہ میرا عیب یہی کہ میں وفادار نہیں وفادار ہوں. تو وفادار ہونا عیب تو نہیں ہے نا. تو رشتہ داری کی محبت کوئی اجرت تو ہے نہیں. اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ میں نہیں تم سے مانگ رہا ہوں کوئی اجر مگر رشتہ داری کی محبت؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، پہلے ایک بات سمجھیے، اب تو خاندانی رشتے اور خاندانی اور رشتہ داری کے تعلقات کی بندھنیں بہت کمزور ہو گئی ہیں، ہے نا؟ دھیرے دھیرے جیسے جیسے آدمی انٹلیکچوئل ہو رہا ہے، ویسے ویسے رشتہ داری کے تعلقات، خاندانی تعلقات ڈھیلے اور کمزور ہو رہے ہیں. ہے کسی رشتہ دار کو خیال کہ ہمارے گھر اے سی لگی ہے اور ہمارا سگا بھائی ہے، سگا بھائی چٹازاد ناموداب دھوپیدار نہیں، اس کے یہاں کولر بھی نہیں ہے، تو ہم ایک ہی کولر کو اس کے لیے انتظام کر دیں؟ اے سی کی نہیں. پورے شہر میں کئی بھائی ایسے ملیں گے؟ پہلے یہ بات نہیں تھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم اس بھائی کے ہاں نہیں لگوا سکتے ہیں کولر تو ہم اپنے گھر اے سی بھی نہیں لگوائیں گے. پہلے یہ بات تھی تاکہ اس کو رنج نہ پہنچے. پہلے اگر کوئی آدمی خربوزہ اپنے گھر خرید کر لاتا تھا کھانے کے لیے تو اس کا چھلکا باہر نہیں پھینکتا تھا. ہو سکتا ہے پڑوسی کے کھانے کی صلاحیت نہ ہو، اس کے اندر اس کو دیکھ کر رنج ہوگا، اور آتا جان بوجھ کر کے اگر کر سکے تو اس کے آنگن میں پھینک دے تاکہ دیکھیں کہ ہم خربوزہ کھائے ہیں، تم کو سونگھنے کو نہیں ملا. یہ فرق ہوا ہے نا. عربوں میں یہ خصوصیت زیادہ تھی کہ رشتہ داری کا بڑا لحاظ تھا، ان کو رشتہ داری کا بہت لحاظ تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، تم کو جو تبلیغ کر رہا ہوں، تم کو جو دعوت دے رہا ہوں، تم کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مقام جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں ایمان اور وسائل اختیار کرنے پر، تو میں اس سب کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، مگر یہ کہتا ہوں کہ تمہاری ہماری رشتہ داری تو ہے نا، تو رشتہ داری کا خیال کرو نا. اتنا دشمنی پر تو کھل کر آمادہ ہو گئے ہو کہ ہماری بات سننا ہی نہیں چاہتے تم. ارے رشتہ داری کا تو خیال کرو، اس رشتہ داری کا خیال کرو، میری بات تو سن لو نا، اور اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو مان لو، کہیں تمہیں شک و شبہ ہو تو پوچھ لو مجھ سے، اور فرض کر لو کہ بالکل میری بات نہ سمجھ میں آئے تو نہ ماننا، لیکن پھر بھی رشتہ دار تو ہی ہوں نا میں تمہارا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے اس آیت کا مطلب. یہی مطلب جمہور ائمہ مفسرین سے منقول ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے قریش بہت بڑا قبیلہ تھا ایک، اس کی بہت سی شاخیں تھیں، قریش کی بہت سی شاخیں تھیں، بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی امیہ، ہے نا؟ اسی طرح سے بنی مخزوم، بنی تیم، بہت سی شاخیں تھیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ قریش کے ایسے درمیانی خاندان میں تھے کہ قریش کی ہر خاندان میں آپ کی رشتہ داری تھی، ہر خاندان میں سب رشتہ داری میں جڑے ہوئے تھے، کہیں نہ کہیں سب جڑے ہوئے تھے. اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ قریش ہی میں نہیں بلکہ سارے عرب میں جو عرب خالص قبائل تھے سب سے کچھ نہ کچھ رشتہ آپ کا تھا. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے اس وقت قریش مخاطب ہیں، اس لیے کہ اس وقت پورے عرب تک دعوت اتنی زیادہ شاید نہ پہنچی رہی ہو، تو انہی کو مان لیجئے. اور اگر پہنچ بھی گئی تھی دعوت پورے عرب میں تو زیادہ دشمنی قریش ہی کے لوگ کر رہے تھے، اور سب کی نظر انہی کے اوپر تھی
کہ اگر قریش آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم بھی چنانچہ ہوا یہی کہ فتح مکہ کے بعد سارے قبائل عرب نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، دخول فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ یہ قریش کے لوگوں اولین مخاطب پہلے ہے نا، ہماری تمہاری رشتہ داری ہے نا، تو رشتہ داری کو لحاظ کرو تم، اور رشتہ داری کا لحاظ کر کے میری بات سنو، تو نہ سمجھ میں آئے گی نہ ماننا، لیکن پھر بھی میں رشتہ دار تو ہی ہوں نا، یہ ہے اس کا مطلب۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے، اس کا لحاظ اور اس کا پاس کرنا، اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ پھر اس رشتہ داری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتوں کا لحاظ کرنا اس کی اسلام میں اور بھی زیادہ اہمیت ہے۔ اتنی بات اس سے اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اب سنیے، یہاں ایک تماشا بھی ہوا ہے، اسی تماشا کو بتانے کے لیے یہ تفصیل مجھے زیادہ کرنی پڑی ہے، ورنہ اتنی تفصیل کافی تھی۔ وہ تماشا یہ ہوا ہے کہ ایک ضعیف روایت ہے کہ کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ کے رشتہ دار کون سے لوگ ہیں؟ مطلب اس آیت میں جو کہا گیا رشتہ داری کی محبت، تو کون سے رشتہ دار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ اور فاطمہ کے اولاد حسن حسین۔ اب یہیں سے بات بنی، بات بڑھتی چلی گئی، یہاں سے بات بڑھتی چلی گئی کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف یہ اجرت مانگتا ہوں کہ تم میری اولاد یعنی فاطمہ، علی اور حسن حسین سے محبت کرو، اور ان کی اولاد میں یہ میری اجرت ہے تم سے، اور اس کے علاوہ کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ قطع نظر اس کے کہ آیات اور حدیث خلاف ہیں اس کے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، عقل بھی اس کے خلاف کہتی ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی چیز ہیں، کسی شریف آدمی سے بھی یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں کہ میری اجرت یہ ہے کہ میرے اولاد کا خیال رکھنا اور ان سے محبت کرنا، چاہے جیسے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کا دیا عالم ہے کہ آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی یہ حرکت ہوئی ہوتی تو ہاتھ کٹ جاتا، اور آپ نے فرمایا اپنی پھوپھی سے، اپنی صاحبزادی سے کہ اس خیال میں نہ رہنا، میری شاعری خیال میں مت رہنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب دینا اس کا خیال کرنا۔ یہ مضمون حدیث کا بیان کر رہا ہوں، اب زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے۔ تو جس شان عالی کے یہ سعادات موجود ہوں، کیا اس سے یہ توقع کرنا کسی بھی خانے میں آتی ہے یہ بات کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میں تم سے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کی صرف یہ اجرت مانگتا ہوں کہ تم میرے اولاد سے محبت کرنا، میرے رشتہ داروں سے یعنی علی سے اور فاطمہ سے اور حسن حسین سے محبت کرنا، یہ تم سے اجرت مانگتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد اس پر ایک عمارت تعمیر کر لی گئی پوری، اور پورا ایک مذہب بن گیا، اور مذہب یہ بن گیا کہ اہل بیت، اور اہل بیت سے بھی صرف یہی مراد ہیں، اہل بیت سے بھی صرف یہی مراد ہیں، علی، فاطمہ، حضرات حسین رضوان اللہ اجمعین، یہی مراد ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ جزء ایمان نہیں بلکہ شرط ایمان ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے کا مطلب بھی نکالا گیا کہ جو اہل بیت نہیں ہیں چاہے جتنے بڑے صحابی ہوں ان پر تبرہ کرو، یہ نکالا گیا اس کا مطلب۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا معاذ اللہ۔ اب یہاں سے دوسرا رخ ہو گیا، کیا دوسرا رخ ہو گیا کہ مطلب خلافت حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی، دوسرے لے لیا تو ظالم ہو گئے نا معاذ اللہ۔ تو اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو برا بھلا کہو۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اب اس تفصیل میں اگر میں جاؤں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ اسی کے لیے چاہیے، لیکن میں نے اشارہ کیا ہے صرف اس وقت تاکہ ذرا آپ کے کچھ تو آپ کی علم میں آ جائے نا بات، کہ بات چلتی ہے کہیں پہنچتی ہے کہیں، مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ والا معاملہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، اب میں اصل مسئلہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے
کہ جیسا ابھی میں نے شروع میں کہا کہ رشتہ داری کے بڑے حقوق ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں جو آپ کے اہل بیت ہیں، ان کو حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا جزو ایمان ہے۔ ان کا احترام کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ جزو ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہمارے ہیں۔ لیکن اہل بیت میں کون ہیں؟ یقیناً علی ہیں، فاطمہ ہیں، حضرات حسنین ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں، آپ کی پاک بیویاں ہیں، آپ کے دوسرے اہل خاندان، پھر اس کے بعد آپ کا خاندان جو بنی ہاشم ہے اس کے لوگ ہیں۔ چنانچہ اسی اہل بیت ہونے کا ایک حصہ یہ ہے کہ بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، آپ کے خاندان کا ہونے کی وجہ سے نہ ان کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، نہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر کوئی ان کو زکوٰۃ دے گا جان بوجھ کر تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ اب یہ رشتہ جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ احترام، جتنا دور ہوگا تو احترام نہیں ختم ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کوئی ڈھیلا پن پیدا ہو جائے، لیکن احترام، عظمت بہرحال ان کی باقی رہے گی، چاہے جتنے دور کو ہوں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ سادات چاہے جتنے دور کے ہو جائیں، چاہے جتنے بیچ میں شاخیں آ جائیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کا احترام لازم ہے۔ اب سنیے، ابھی ایک لڑکے نے جو IAS وغیرہ تیاری کر رہا ہے، ارے ابھی کہا تھا پہلے ہم سے کئی لڑکے بیٹھے تھے، سب بہت ذہین ہیں، سب ٹاپر ہیں، تو ہم سے سوال کیا اس نے کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے زکوٰۃ دینا منع ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں تو لگتا ہے کہ اسلام نے جو برابری کہا ہے اس برابری کے خلاف ہے، پانی ہے گا تو آپ سوال سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں سب برابر ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے زکوٰۃ کاہے منع ہے؟ یہ تو اس برابری کے خلاف ہے۔ تو سوال تو ہے، آپ لوگ اعتراض سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو سمجھتے ہوں جاوید بھائی، ہے نا؟ تو میں نے کہا بھائی دیکھو ایک حدیث بھی ہے، شاید تمہیں نہ پتہ ہو، میں سنا دیتا ہوں، اعتراض تمہارا اور مضبوط ہو جائے گا۔ حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اب لوگوں سے کہ زکوٰۃ کا مال من اوساخ الناس، لوگوں کا میل کچیل ہے، اس لیے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہی مطلب ہوا نا، تو اور اعتراض اور مضبوط ہو گیا نا۔ میں نے کہا ایک سوچنے کا اور سمجھنے کا ایک زاویہ یہ ہے، لیکن اس کو دوسرے زاویے سے سوچو۔ ارے کوئی چیز تھی رکھی، اچھی چیز تھی، لیکن آپ اپنے بچے کے لیے اس کو مناسب نہیں سمجھ رہے تھے، ہے نا؟ دوسروں کے لیے لائے تھے۔ اب آپ کا بچہ اس نے لپکا، آپ کہہ رہے تمہارے لیے ٹھیک نہیں بھائی، یہ تمہارے لیے نہیں ٹھیک ہے۔ مطلب اس کو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں تاکہ اس کی طرف سے طبیعت اس کی ہٹ جائے، حالانکہ چیز ایسی سڑی گلی نہیں تھی، لیکن آپ کو اس کی طبیعت ہٹانا ہے نا ادھر سے۔ الحمدللہ۔ بلکہ سنو، اب اسلام میں سب سے بڑا سورس آف انکم زکوٰۃ ہے نا؟ اسلام میں سورس آف انکم سب سے بڑا کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ اپنی اولاد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہہ دیتے کہ سادات کو زکوٰۃ دینا ہے، ہماری اولاد کو زکوٰۃ دینے میں سب زیادہ ثواب ہے۔ تو آج جتنے سید کے علاوہ ہیں سب فقیر سے مر جاتے بھوکے، سب سے زیادہ ثواب لینا چاہیے بھائی ہم کو۔ جیسے پہلے دن قربانی میں قصائی جلدی نہیں ملتا ہے تو مہنگا ملتا ہے، بھائی حال ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات نا؟
ایک رخ سوچنے کا یہ بھی ہے کہ جو سب سے بڑا سورس آف انکم تھا اسلام کا، اسی سے آپ نے اپنے خاندان کو محروم کر دیا۔ یہ اتنا بڑا اثار، اتنی بڑی قربانی ہے کہ اس کی نظیر نہ پہلے مل سکتی ہے، بعد میں ملنے کے کوئی سوال نہیں ہے۔ اب جن کو محروم کیا گیا تھا ان کو تسلی کے لیے کچھ کہنا بھی چاہیے تھا نا، تو فرمایا اس تمہارے لائق نہیں ہے۔ مین ساقی ناس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے لائق، ان کی تسلی بھی کچھ کہنا چاہیے تھا نا۔ اس نقطۂ نظر سوچو تو جو اعتراض تم کر رہے ہو یہ الٹ جائے گا۔ سب سے بڑا انکم کا ذریعہ یہی ہے، اور آپ نے اسی سے اپنی اولاد کو ہی نہیں بلکہ اپنے خاندان کو، خالی سید تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی اولاد کو، جو حضرت حسن حضرت حسین کی اولاد ہیں وہی سید ہیں۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد جو دوسری شادیاں کی ہیں ان سے جو اولاد ہے وہ سید نہیں ہے، وہ علوی لکھتے ہیں اپنے کو، ان کو علوی لکھنا چاہیے، حالانکہ زبردستی سید لکھ لیں تب کوئی کیا کرے۔ ارے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی کی جائے، میں مسئلہ بتلا رہا ہوں اس وقت۔ تو صرف یہی نہیں کہ آپ نے صرف اولاد فاطمہ کے لیے حرام کیا، بلکہ بنی ہاشم، یعنی آپ جس خاندان کے ہیں، جس میں عباسی بھی ہیں، حضرت عباس کی اولاد بھی ہیں، اور بنو حارث کی اولاد بھی ہیں، بنو عقیل کی بھی اولاد ہیں، یہ سب ہیں، سب کے لیے اپنے پورے خاندان کے گھیرے کے لیے اس کو آپ نے منع کر دیا۔ تو جو سب سے بڑا سورس آف انکم تھا اس سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو آپ نے محروم کر دیا۔ اس سے بڑا اثار، اس سے بڑی قربانی کوئی کسی نظیر کوئی پیش کر سکتا ہے؟ اس نظریے سے اگر دیکھو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور میں اس کو اسی نظریے سے سمجھتا ہوں، اور اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے پوری امت تھی نا، اور پوری امت کے غرباء اور فقراء اور محتاجوں کا انتظام آپ کے پیش نظر تھا، اور پھر یہ احکام بھیجنے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی نا، وہ ان کی حکمتوں اور ان کو مصلحتوں کو سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے جو کچھ بھی حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے وہ بھی ارشاد الہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، ایک وحی ہوتی ہے جو آپ بولتے ہیں اپنی زبان مبارک سے، تو یہ بھی وحی الہی ہے نا۔ جاوید بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے نا۔ اب میرے خیال میں آپ اس کو کہیں بولیں گے تو اتنا اچھا بول دیں گے کہ ہمارا بولنا پھیکا پڑ جائے گا، پھیکا پڑ جائے، لیکن آپ سمجھا تو دیں لوگوں کو۔ جاوید بھائی کو ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں اقبال بھائی، ایکسپلین، انگریزی میں ایکسپلین کرنے کی بڑی اچھی صلاحیت کے اندر، وضاحت کرنے کی، توضیح کرنے کی۔ ابھی بولنے لگے تو سب فیل ہو جائیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو خوب اونچی کر دے، ان کا گلا کھول دے، اور ان کی بیماری جو بولنے والی پیدا ہو گئی ہے اور بھی جو بیماریاں چھوٹی موٹی ہوں سب اللہ تعالیٰ سب سے ان کو شفا عاجل کامل عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، آپ بالکل نہ گھبرائیے، انشاءاللہ آواز آپ کی کھولے گی اور حق کی آواز بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی نا۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ اہل بیت رسول اور خاندان رسول اور رشتہ داران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی محبت کرنا تمام اہل سنت و جماعت کے نزدیک جزو ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ صحابہ کی عظمت، صحابہ کے احترام، صحابہ کے کرام درجہ بدرجہ اور تمام صحابہ کو عادل سمجھنا یہ بھی جزو ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ اہل بیت رسول میں سے صرف چند کو منتخب کر لیا اور ازواج مطہرات بھی باہر نکال دیا، ان کا احترام اس حد تک کیا کہ ان کو معصوم مان لیا، ایسا معصوم مان لیا کہ رسول بھی آگے بڑھا دیا، اور صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے لگے اور ان کی بے عظمتی اور بے احترامی کو اپنا ایمان قرار دے لیا۔ یہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ اس لیے ایک طرف یہ ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اس لیے ہمارے یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، لیکن دوسری طرف نزاکت یہ بھی ہے کہ دونوں لڈو پھٹنے نہ پاوے، دونوں صحیح سالم بھی رہیں، اس لیے نزاکت بھی ہے۔ کچھ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ یہ ہے اہل سنت جماعت، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مسلمانوں کا عقیدہ۔ تو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ قُرْبَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں سوا رشتہ داری کی محبت کے، یعنی ہماری تمہاری جو رشتہ داری ہے اور رشتہ داری میں جو محبت اور صلہ رحمی ہونی چاہیے اس کا خیال کرو۔ باقی یہ مسئلہ تو دوسری جگہ پیدا ہوا نا،
اس کی وضاحت ضروری تھی۔ ومن یقرف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا، اس نیکی میں رشتہ داری کی محبت اور رشتہ داری کے حق کی ادائیگی بھی ہے، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی محبت بھی اس نیکی میں شامل ہے، اس لیے وہ بھی نیکی ہے، نیکی عام ہے، اور تمام نیکیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، کلمہ، درود، سب نیکیاں اس کے اندر شامل ہیں، لیکن یہ نیکی بھی اس کے اندر شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اور آپ کے اہل رشتہ سے محبت بھی ہو۔ تو جو شخص یہ کرے گا تو نزید لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے، یعنی اس کا اجر عطا فرمائیں گے اور اپنے وعدے کے مطابق مزید اجر عطا فرمائیں گے، جتنے کا مستحق ہے اتنا ہی نہیں دیں گے بلکہ اسے زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزدوری اتنی ہی نہیں دیتے جتنی طے ہے، بلکہ زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ کہ نیکی کرنے والوں سے اگر گناہ بھی صادر ہو جاتے ہیں اور ان سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ان میں کمیاں بھی آ جاتی ہیں اور کوئی ٹیڑھاپن کجی بھی آ جاتی ہے تو اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شکورون، اور جو کوئی نیکی کی ہے اس کی قدردانی فرمانے والے ہیں اور اس کی قدر افزائی فرماتے ہیں۔ بس کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کباب کھا کے تو آئے نہیں ہیں اور میں تھک گیا ہوں، طبیعت کچھ ایسی ہی ہے، مشورے نہیں ہیں، حالانکہ تلاوت اور کی ہے، پھر انشاءاللہ بیان کریں گے، اس لیے کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ بھی تفصیل طلب ہے، اور اس لیے بھی بند کرتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کو دعوت بعد بھی کھانی ہوگی، جا کر نا کھانی ہوگی، کھلانی ہوگی۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ان کے اہل بیت کی محبت سے اور عظمت سے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور عظمت سے ہمارے دلوں کو پرنور کر دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وظلنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔